معاشرتی خرابیوں اور برائیوں میں سے ایک برائی کے اوپر آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کلام کریں گے۔ آج گھروں میں، آفیسز کے اندر، معاشرت ہو یا سماج کا کوئی بھی پہلو ہو، آج جہاں دیگر معاملات میں، ہمارے ہاں معاملات میں مسلمانوں کی کمی واقع ہو رہی ہے، اسی طرح اخلاقی کمیاں بھی واضح نظر آتی ہیں۔ لوگوں کا انداز بدل گیا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کر لینا، سامنے والے کو سو جھوٹ بول دینا، کم تول دینا، اور اس طرح کی بے شمار برائیاں ایسی ہیں کہ جو آج مسلم کہلانے والے لوگوں میں بھی ہوتی ہیں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت یافتہ صحابہ کے دور میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ خائن بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا آج ہمارا جو بیان کا عنوان ہے خیانت کی رائج صورتیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ کچھ چیزوں کو مخصوص انداز سے سمجھا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں نارملی جب لفظ امانت بولا جاتا ہے یا خیانت بولا جاتا ہے تو ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ کسی شخص نے ہمیں پیسے دیے اور ہم نے واپسی لوٹانے کے اندر اس میں کوئی کمی بیشی کر دی۔ اس چیز کو کمی کرنے کو ہمارے ہاں خیانت تصور کیا جاتا ہے۔ خیانت فقط اسے ہی نہیں کہتے، بلکہ خیانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ ایک شخص اپنے عہدے پر بیٹھ کر اپنے عہدے کے اوپر امانت سے کام نہیں لیتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو یہ شخص بھی بہت بڑا خائن ہے۔ ہمارے گھروں میں کسی کے برتن آتے ہیں کسی چیز کے لیے کہ ہمسایہ کو اپنا برتن دیتا ہے، وہ گھر میں برتن آ کے استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس نے برتن استعمال کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس نے چیز کھانے کے لیے دی ہے، اس کا برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ہم کسی کی بائک لیتے ہیں، کسی کو گاڑی لے لیتے ہیں، اب جو استعمال کہہ کے جاتے ہیں 5 منٹ میں آیا، اور بعد میں اس کی گاڑی 4 گھنٹوں بعد جو ہے وہ الٹی سیدھی کر کے اس کو واپس کر دیتے جاتے ہیں۔ تو خیانت کا مفہوم جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بلکہ مسلمان تو ہر چیز میں امانت کا خوگر ہے اور ہر جگہ سے امانتیں پوری کریں۔ ایون کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نماز میں بھی خیانت نہ کرو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ خیانت کا مطلب ہے کہ کسی شخص نے جو پیسے دیے اس میں کمی بیشی کر کے کر دو تو یہ خیانت ہو گئی۔ صرف خیانت یہ نہیں، تو آج ہم قرآن پاک کی روشنی میں یہ سمجھیں گے کہ دین کس جگہ خیانت سے مراد۔ خائن صرف وہ نہیں ہے جو کسی کے پیسے امانت والے روک لے، وہ بھی خائن ہے جو ناجائز کسی عہدے پر بیٹھا ہے، وہ بھی خائن ہے جو اپنی ڈیوٹی کا ٹائم پورا نہیں دیتا، وہ شخص بھی خائن ہے جو اپنی آفس کی چیزیں اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ سرکاری یا پرائیویٹ فون جو ادارے کا ہے وہ اپنا پرسنل یوز میں لاتے ہیں، وہاں کا کاغذ، وہاں کا قلم، وہاں کی اشیاء، اور اسی طرح جو لین دین مسلمانوں میں رائج ہوتا ہے، کسی کی چیز لی اور استعمال کرنا شروع کر دی حالانکہ انہیں استعمال کے لیے نہیں دی۔ اب ان چیزوں کا کون سی چیز کا استعمال کب کیسے کرنا ہے تو دین ان تمام چیزوں پر رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا بیان بے شمار صورتوں پر مبنی ہوگا، خصوصاً ہمیں جو صورتیں درپیش ہیں زیادہ کلام ان پر ہوگا۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو آج انشاءاللہ بہت ساری نئی چیزیں ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ڈیفینیشن سمجھیں گے کہ خیانت کسے کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے خیانت کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے، شریعت کی اجازت کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلاتا ہے۔ یہ ہے ڈیفینیشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 27 ہے، 9واں پارہ ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے خیانت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَتِكُمْ، اور آپس میں بھی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے پھر بھی نہ کرو۔ اللہ سے خیانت، رسول سے خیانت اور آپس میں خیانت نہ کرو، یہ 3 درس ہیں قرآن کے۔ اللہ سے بھی خیانت بندہ کرتا اور اس کے حبیب سے بھی خیانت کرتا اور آپس میں بھی خیانت کرتا۔ اللہ سے خیانت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ رب پاک سے یہ خیانت ہے کہ
کہ کوئی بندہ جو رب نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے عبادت کی، جو اس میں کمی کرتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا درس نہیں لیتا اور ان کی سنت پر عمل نہیں کرتا، تو اس معاملے میں جب اس نے ایمان بالرسول قبول کیا ہے کہ میں رسول کو سب سے عالی اور ایمان ان پر لاتا ہوں، تو پھر ان کی سیرت کو ترک کر دینا بھی ایک طرح سے خیانت ہے۔ اور آپس کی جو خیانتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ کسی کا راز لیک کر دینا بھی بہت بڑی خیانت ہے۔ جس شخص کا عہدہ نہیں بنتا اس کو عہدے تک پہنچانے میں مدد دینا بھی خیانت ہے۔ اسی طرح جو کسی منصب پر ہے، اگر وہ اپنے منصب کے تقاضے ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، چاہے وہ کسی جج کی شکل میں ہے یا کسی صدر کی شکل میں ہے، وہ کسی وزیر کی شکل میں ہے یا کسی مذہبی شخص کے رویے کے اندر اور انداز اور لبادے میں ہمیں نظر آتا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو یہ خیانت ہے۔ اور رب پاک نے کہاں کہاں خیانت سے منع فرمایا؟ اللہ سے خیانت نہ کرو، رسول سے خیانت نہ کرو، اور آپس میں بھی جانتے بوجھتے خیانتیں نہ کرو۔ یہ قرآن کا درس ہے۔ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، ارشاد فرمایا بے شک خدا ہر بڑے بددیانت اور ناشکری کو ناپسند فرماتا ہے، خیانت کرنے والے کو رب پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک موقع پر قرآن کہتا ہے، سورہ یوسف کی 52 نمبر آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، ارشاد فرمایا اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خیانتیں کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں کہ وقت آتا ہے کہ اللہ لوگوں کے سامنے پھر ان کے عیب ظاہر فرماتے ہیں، بدنام ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ لہذا خیانت کریں گے، اگر اپنے قلم سے صحافی خیانت کرے گا تو کل قیامت میں اس کی پکڑ ہو۔ اگر کوئی مذہبی شخص جس کا جو عہدہ ہے وہ دین کو کسی کے لیے بدل دے گا تو اس کی خیانت پر اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی کسی ملک کا صدر ہے، وزیر ہے، کسی بڑے عہدے پر اس کو صدارت و وزارت یا کچھ مشارکت ملی ہے اور حتیٰ کہ کوئی کسی کو غلط مشورہ دیتا ہے تو وہ بھی خائن ہے۔ ہمارے ہاں تو خائن اسی کو کہتے ہیں جو پیسوں میں ان کے پیچھے کرتے، ورنہ خیانت کہاں ہے؟ آج ایک بچہ، ایک مزدور کسی کے ہاں کام کرتا ہے، مالک دیکھتا ہے تو کھڑے ہو کے تیز کام کرتے ہیں، وہ جاتے تو بیٹھ جاتا ہے۔ فیکٹری کے اندر کام کرنے والے کو پتہ ہے کہ جب تک سامنے سر ہے تب تک کام کرنا ہے، جیسے آگے پیچھے ہوں گے تو باتیں کرنی ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر خیانتوں سے منع فرمایا اور امانتوں کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر سورہ مومنین کے اندر ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان کی کامیابی کی ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے، اور آگے ان لوگوں کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ جنہیں ملتا ہے ان کے مختلف اوصاف ہیں، اور فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں۔ اور ایمان والوں کے بعد جو نماز میں گڑ گڑائے، فضول بات نہ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنی شرمگاہ کی پارسائی کی حفاظت کرے، اور آگے یہ فرمایا والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون، اور وہ بھی کامیاب مومن ہیں جو اپنی امانت اور اپنے عہدوں کو پورا کرے۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے، انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک امانت کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کا بولنا بھی امانت ہے، وہ بولنا، یہ زبان تو رب کی امانت ہے، اس کو کہاں استعمال کرنا تھا؟ کان تو اس کی امانت ہی دی ہوئی، میں نے اس کو کیا استعمال کر دیا؟ آنکھ تو میرے خدا کا دیا ہوا عطیہ تھا میرے لیے، لیکن میں نے اس آنکھ سے وہ دیکھا جو میرے خدا نے منع کر دیا تھا۔ یہ خیانت ہے آنکھ کی، کہ آنکھ سے عورت کو بے حیائی سے کو دیکھا جائے، آنکھ سے غلط نظر سے کسی بچے کو دیکھا جائے، یہ آنکھ کی خیانت ہے۔ اور کان سے وہ سنا جائے جس سے رب اور اس کے رسول نے منع کیا، یہ کان کی خیانت ہے۔ اور زبان سے وہ بولا جائے جس سے اللہ رسول نے منع کر دیا، غیبت کرنا یہ زبان کی خیانت ہے۔ کسی سے جھوٹ بولنا، جھوٹا وعدہ کرنا، کسی کا الٹا نام رکھنا، کسی کو گالی دینا، کسی مسلمان پہ ہوٹنگ کرنا، لوگوں کا مذاق بنانا، مذاق اڑانا، ان ساری خیانتوں سے بھی تو میرا رب مجھے منع کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج نہ تو میں علم سیکھتا ہوں اور نہ میں ان پر عمل کی طرف آتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سالوں نمازیں پڑھنے کے بعد بھی زبان خیانتوں سے آلودہ ہے، کان خیانتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنکھیں خیانتوں سے بھری ہوئی ہیں، اور دل بھی خیانتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہر طرف خیانتیں ہیں،
تو نماز پڑھ کر بھی بندہ خائنین کے زمرے میں آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن کہتا ہے نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتے. مجھے کیوں نہیں روکا؟ میری نماز مجھے اللہ کے اور قریب کیوں نہیں کر دیتی؟ نماز پڑھنے کے باوجود کچھ لوگ رشوت کا لین دین کر رہے، سود بھی لے لیتے، سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے ہمیں اور ناجائز رقوم اور ناجائز بیٹھ کر نفع کھاتے اور طرح طرح کی انشورنس کروا کر ناجائز کام کرتے. کیا ہے آخر کہ یہ نماز کیوں نہیں وہاں تک پہنچا دیتی؟ وجہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو آنکھ اور سر کو کان کو جھکایا ہے، لیکن غلاظتوں سے بھر کر خدا کی بارگاہ میں آئے اور ان کو چھوڑنا نہیں. دل بھرا ہوا ہے محض. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ نماز تو روکتی تھی لیکن میں نے کان اتنے میلے کر دیے کہ وہ پیغام تو جاتا ہی نہیں. لہذا ان اعضاء کو بھی خیانتوں سے بچانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء 58 نمبر آیت میں یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے اہل کے پاس پہنچا دو. اس امانت کا اہل کے پاس پہنچانے کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ کسی نے پیسہ رکھوایا اور آپ واپس پورا کر دیں، کسی نے کوئی چیز رکھوائی تو آپ واپس پورا کر دیں. صرف یہ امانت نہیں، اس کے علاوہ کیا امانت ہے؟ امانت اہل کے پاس پہنچاؤ کا مطلب یہ بھی ہے کہ مقرر سربراہ اس کو بنائے جو واقعی اہل ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی امانت کا برتاؤ کرے. تو رب نے جو تمہیں امانت دی، تربیت تمہاری ذمہ داری ہے. زوجہ کی جو امانت کی شکل میں خدا نے تمہیں ایک بندی دی ہے، اس کی حقوق پورے کرنا بھی خدا کی طرف سے تمہارے لیے امانت ہے. ہماری زبان کے نکلے ہوئے الفاظ، نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص بات کرتے ہوئے ادھر اور ادھر دیکھ کر کہے تو وہ امانت ہے. مجلس کے آداب میں بھی امانتیں ہوتی ہیں. اور ہمارے حال کیا ہے کہ صراحتاً کہتے ہیں یار یہ راز کی باتیں آگے نہ بتانا، تو یہ کہہ کے بتاتے تھے آگے نہیں بتانا. ہمارے ہاں تو یہ الٹی روش ہے، حتیٰ کہ کہا نہیں کسی نے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس گراؤنڈ میں یہ بات کی گئی ہے یہ آگے نہیں پہنچنی چاہیے. تو ہمارے دین نے کہا کہ یہ بات آپ کے پاس امانت ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ تمہاری مجالس تمہارے پاس امانت ہے، مشورے تمہارے پاس امانت ہے. لیکن آج کتنی خیانتیں ان مشوروں، کتنی جگہوں پر خیانت ہے. تو میں نے سمجھا کہ امانت تو چھوٹا سا مفہوم رکھتی ہے، لیکن میری پوری زندگی امانت سے عبارت ہے. اور جہاں بھی میں اس امانت میں کوتاہی کروں گا میں خائنین کے زمرے میں شامل ہوں. لہٰذا میرے پیارے محترم بھائیوں، امانت کتنی اہم ہے اور خیانت کتنی نقصان دہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں چلتے صحابی رسول فرماتے ہیں ہر چیز میں امانت لازم ہے. فرمایا یہاں تک کہ وضو، جنابت کا غسل، نماز، روزہ، ان تمام چیزوں میں بھی امانت ہمارے اوپر لازم ہے. نماز کی امانت یہ ہے کہ اس کے سارے فرائض سے ادا کرو، ڈنڈی نہ مارو جلدی جلدی. حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص جو سجدے پہ سجدہ کرتے ہے اس کو مرغ کے زمین پر چونچ مارنے سے تعبیر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے بدترین چور وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. نماز کی چوری یہ ہے کہ ابھی رکوع سے کمر سیدھی نہیں ہوئی تو سجدے میں چلے جائے، سیدھے کھڑے ہو کر قوما نہ کیا جائے تو یہ نماز کی چوری ہے. دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار پوری ہو جائے، یہ واجبات میں آتا ہے. اور اگر یہ واجب پورا نہیں کریں گے تو نماز میں چوری کے زمرے میں آتا ہے. تو یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نماز میں بھی خیانت نہ کرو، وضو میں بھی خیانت نہ کرو. اگر غسل فرض ہو گیا ہے اس کی ادائیگی میں خیانت نہ کرو، غسل پورا کرو. سردی بھی ہے تو بے غسلے نہ بیٹھے رہو. اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کو اس میں کوئی رخصت نہیں. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے چاہے مومن ہو یا کافر ہو. نمبر 2، حضور فرماتے ہیں وعدہ پورا کرو چاہے مسلم سے کیا ہو یا غیر مسلم سے کیا ہو. نمبر 3، حضور فرماتے ہیں امانت کی ادائیگی پوری کرو چاہے مسلمان سے ہو یا کافر سے. اتنی بڑی بات ہے. ہمارے دین میں بدعہدی کرنا اور وعدے کو بلا وجہ توڑ دینا یہ کفار کے ساتھ بھی حرام. ہمارے آقا مولا علیہ السلام نے مختلف مواقع پر ضرورت کفار سے کچھ وعدے کچھ معاہدات فرمائے اور نبی پاک نے ہمیشہ اس کا پاس فرمایا. لیکن آج ہمارا آپس میں یہ حال ہے کہ لوگوں پر اعتماد کرنا، بھائی پر اعتماد کرنا مشکل ہوتا چلا.
یہ بڑی عجیب حالت ہے کہ خیانت بڑھ گئی ہے. جو بندے امانت دار ہیں ان کا درجہ کتنے. آج تاجر بھی خیانت میں ملوث نظر آتا ہے. آج صحافت کے اندر بھی خیانت گھستی جا رہی ہے. آج بہت ساری باتوں میں مختلف طرح سے خیانتیں نظر آتی ہیں. نبی پاک کی ایک حدیث مبارک ہے, ارشاد فرمایا امانت دار تاجر قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. ایک تاجر تو تجارت کر رہا ہے, وہ شہیدوں کے زمرے میں کیسے آ گیا؟ جہاد کرنا, جا کے گردن کٹوانا کتنا مشکل عمل ہے. لیکن اگر یہ اپنی ڈیوٹی پر کھڑا ہو کر امانت دار ہے, خائن نہیں ہے, لوگوں سے چیزوں کے ریٹ میں دھوکہ نہیں کرتا, لوگوں کو بلا وجہ ڈنڈی نہیں مارتا, گنجے کو کنگھی نہیں بیچ دیتا, جس کو نہیں چاہیے اس کو بھی 10 سوٹ کھول کر ذہنی پریشرائز کر کے بیچ نہیں دیتا, اپنی چیزوں کے اندر خیانتیں نہیں کرتا, گولی کے اندر, بچوں کی ٹافیوں کے اندر فوڈ کلر کی بجائے کپڑے والا رنگ نہیں ڈالتا, یہ خیانتیں نہیں کرتا, تو کیا ہوگا؟ اگر یہ امین ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کو زمرے میں رکھ دے. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی رسول حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور جب بھی کوئی ہم خطبہ دیتے یہ بات ضرور کہتے ہیں. آپ یہ سمجھے کہ ہر بیان میں نبی پاک علیہ السلام ایک جملہ بار بار فرماتے ہیں, لا ایمان لمن لا امانت له. حضور فرماتے ہیں جس کے پاس امانت نہیں اس کو کوئی دین نہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ, جس کے پاس امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں, لا دینا, اس کا کوئی دین نہیں ہے جو بندہ ایمانت پوری نہیں کرتا. اور نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس حال میں مرا کہ وہ 3 چیزوں سے بچتا تھا, تکبر نہیں کرتا تھا, خیانت نہیں کرتا تھا, اور اس پہ قرض نہیں تھا, تو وہ داخل جنت کر دیا جائے. اور ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بی صدجی واعوذ بک من الخیانہ. حضور نے دعا کی, یا اللہ مجھے بھوک سے بچا, اے رب پاک مجھے خیانت سے محفوظ فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نور بار ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں وہ جس میں بھی پائی جائیں گی وہ منافق خالص ہوگی, اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو. ارشاد فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب امانت سپرد کی جائے تو اس میں بادہتی کرتا, خیانت کرتا. اور ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے تربیت فرمائی. نبی پاک علیہ السلام کا اپنا عمل یہ تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا. ایسے رسول کے ماننے والے کہ جنہیں اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق و امین مانا جائے, اور ان کی صداقت یہ ہے کہ جو بھی تھا کفار طرح طرح کے اعتراض کرتے, لیکن جب کردار کی باری آتے تو کہتے اس سے ستھرا بندہ کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والے اگر آج خیانتوں میں ملوث ہوں تو حضور کو یہ بات کیسے تکلیف دیتی ہوگی. تو لہٰذا میرے پیارے محترم بھائیو, خیانت کا ایک عظیم جو بڑا مفہوم ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خیانتیں بہت ساری چیزوں کے زمرے میں آتی ہیں. آج ہم کچھ باتیں جو ہماری معاشرت میں نارملی ہم اسے خیانت نہیں قرار دیتے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں, لیکن وہ بھی خیانت ہوتی. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نمبر 1 حدیث مبارک ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے کسی بھائی سے کسی معاملے میں مشورہ کرے اور وہ جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تاکہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, تو اس نے اپنے معاملے میں خیانت کی. ایک بندہ آپ سے کہتا ہے بچی کا رشتہ کرنے, وہ بندہ کیسا ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بندہ اچھا نہیں, شرابی ہے اور جواری ہے, برے لوگوں میں بیٹھتا ہے, اچھا بندہ نہیں ہے, اور آپ جان بوجھ کے پھر بھی مشورے دیتے چلو اس کی بیٹی تو پھنس جائے, یہ خیانت. نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے, ارشاد فرمایا کہ ہم تم میں سے جسے کسی عامل بنا دیں تو ہم میں سے اگر سوئی بھی چھپا لے گا تو وہ خیانت اور قیامت میں سے لایا جائے. نبی پاک علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ عشر اکٹھا کیا جاتا, زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی, دفینے مختلف چیزوں کے جو نکلتے, اس طرح کی مختلف چیزیں تھیں. تو حضور نے فرمایا کہ جس کو ہم نے مال وصول کرنے بھیجا ہے اگر وہ ایک سوئی بھی اپنے پاس رکھ لے گا تو وہ خیانت. اور آج کیا ہوتا ہے, فیکٹری کے اندر جس کی ذمہ داری سیلنگ کی ہے وہ پرسنل ہو جاتا ہے, مالکوں کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یار میرا بھی کمیشن کرنا ہے. اب کمیشن جو نہیں دے گا, مارکیٹ لوگ تنگ ہو گئے, تجار پریشان ہو گئے. کتنی مارکیٹس ایسی ہیں کہ جو شخص فیکٹری کے اندر کسی عہدے پر بیٹھا ہے وہ سامنے آنے والے کسٹمر سے کہتا ہے کہ ڈائریکٹ پہلے مجھ سے وعدہ کرو پھر کمپنی سے میں خریدوں.
اب یہ وہاں سے سستا خرید کر اور ڈائریکٹ درمیان میں اپنا کمیشن رکھے گا. یہ خیانت کی صورتیں ہیں جس بندے نے آپ کو اتنی بڑی تنخواہ پہ رکھا ہے آپ ڈائریکٹ وہاں بیٹھ کر اپنے معاہدے شروع کر دیں. تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہمارے ہاں ایک خیانت بڑی جو عام ہے گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے. لوگ ہمسایوں کے گھروں سے ایک دوسرے کو چیزوں کا تبادلہ، کھانا پینے کی چیزیں لوگ ایک دوسرے کی، عید شبرات دیگر چیزوں پہ لوگ ایک دوسرے کو دیتے لیتے. اب وہ جو برتن گھر میں آتا ہے وہ برتن استعمال کے لیے نہیں آئے، وہ تو چیز آئی اس کے اندر، برتن واپس کرنا ہے، لیکن اس برتن کو گھر میں استعمال شروع ہو جاتا. یہ خیانت کے زمرے میں. یہ جو چیز ہمارے پاس آئی ہے یہ عاریت ہے، امانت ہے، اس چیز کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے. کیونکہ بہت سارے جگہوں پر گھر میں کوئی چیز آ گئی تو واپس تو نہیں جائے گی، 1-2 مہینے استعمال ہوتی ہے. لوگوں سے کسی موقع پر کوئی چیز بندہ ادھار لیتا ہے، عاریت لیتا ہے کہ گھر میں مہمان زیادہ ہے، کچھ اپنے برتن دے دیں، کچھ چارپائی دے دیں. شادیوں پہ لوگ ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں. اب وہ چیز آ گئی ہے تو گھر میں استعمال، نارملی عید مہمان کے لیے استعمال کریں. بائک مانگنے کا رواج ہے لوگوں کے اندر، گاڑیاں مانگنے کا رواج ہے، اور بعد میں ایسی بدحالی کر کے دیتے کہ سامنے والا سوچتا ہے کہ میں نے کیا اچھی نیکی کی اس کے ساتھ. یہ بڑی بری بات ہے، اور یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے کہ کسی کی صحیح چیز لے کے خراب کر کے آپ چپ کر کے کھڑی کر دو، بتاؤ نہیں کہ یہ خرابی اس کے اندر ہے. اسی طرح پیٹرول ختم کر کے بائک واپس کر دیتے گھر میں آ کے، بتاتے نہیں. تو بہت ساری برائیاں ہیں جو رائج ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں ایک برائی یہ بھی ہے کہ بہت سارے ملازمین اور خصوصاً گورنمنٹ کے ملازمین، سرکاری ملازمین کے اندر یہ کوتاہی زیادہ پائی جاتی ہے، اور عام ورکروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کم کرتے ہیں اور تنخواہ پوری لیتے ہیں. یہ بھی خیانت ہے اور بہت بڑی خیانت ہے. جتنے روپے بغیر ٹائم دیے کما کر کھائے ہیں وہ تمام کے تمام خیانت پر. خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے پیسہ رکھوایا تو واپس نہ دے، یہ خیانت ہے کہ ٹائم بیچ کر پیسے پورے دیں اور ٹائم نہ دیں. یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور آج کتنے لوگ، کروڑوں لوگ اس خیانت میں مبتلا. جب خیانتیں اس طرح کریں گے تو کیا رب کی رحمتیں اتریں گی؟ عذابات، کبھی زلزلے، کبھی آندیاں، مشکلات، مصیبتیں کیوں نہ آئیں گی کہ جب ہر دوسرا بندہ چولہا لگانے کے چکر میں ہے، دوسرے کو کسی نہ کسی طرح سے کی نفع اپنا نکالنے کے چکر میں یہ بھی نہیں غور کرتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. مشوروں میں غلطیاں، رازوں میں غلطیاں. اس سے آگے اگر بڑھا جائے تو ہمارے ہاں راز لیک کرنے کی جو خیانت ہے یہ بھی کام نہیں. خاندان میں کسی کی بات پتا تو چل جائے، اب اس کی خیر نہیں ہے، ہر بندے کو یہ آگے نہ بتا دے، یہ کیا کہ آگے بتا دے. کیسی بری بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس پر تربیت فرمائی کہ کسی کی راز کی بات آگے نہ پہنچائی جائے، لیکن یہ کہہ کہ یہ راز ہم آگے بڑھا دیتے اس کو، یہ کرنا بھی بہت غلط بات. تو ایک چیز امانت ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہوتی. ڈاکٹر کے پاس اپنے مریضوں کا ڈیٹا، ان کی پرسنل بیماریاں، علماء کے پاس لوگوں کے ذاتی معاملات کا آنا اور پرسنل کیفیات بیان کرنا، اور اسی طرح ہر وہ پرسنل شخص جس کے سامنے لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں، اپنی چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کے پاس یہ ڈیٹا امانت ہوتا ہے. لیکن آج ڈاکٹر بھی کبھی خیانت کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا دیں لوگوں کو یہ بیماری ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے پوری زندگی اس بیماری کو. نہیں لوگ چاہتے کہ میری بیماری پتہ چلے، ادارے والوں کو پتہ چلے گا اس کو یہ بیماری ہے تو فوراً نکال دیتے، اس سے یہ نہ ہو جائے. لوگ اپنی بیماری چھپاتے ہیں، اور ڈاکٹر اگر کھول دے گا تو کیا ہوگا؟ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور وہ لوگوں میں بیان کرنے والا نہیں، اس کا نام دے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے، اس کے گھر میں طلاق ہو گئی، اس کی بیٹی کو یہ ہو گیا تھا، یہ جائز نہیں. اسی طرح جن لوگوں کے پاس پرسنل ڈاکومنٹس لوگوں کے جمع ہوتے ہیں، اگر وہ کسی ڈاکومنٹس کا ڈیٹا لیک کر دیتے ہیں، اور ایسا کتنا ہو رہا ہے موبائل پر آج جو طریقے سے کس طرح فراڈ کا جو چکر چل رہا ہے اور خیانتوں پہ خیانتیں جاری ہیں، تو آپ غور کریں کہ میرے دین نے ایک لفظ بتا کر، میرے خدا نے مجھے یہ حکم دے کر کہ امانت اہلوں کے سپرد کر دو، کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر فرمایا. لیکن افسوس کہ آج معاشرت اتنی بگڑتی جا رہی ہے کہ ہم میت کے بھی امانتیں رکھنے کو تیار نہیں. حکم دیا گیا کتابوں میں کہ نہلاتے وقت مردے کو اگر اس کے جسم سے کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جو لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، اس کے جسم کی وہ کیفیت بیان نہ کرنا. ہاں اچھا نظر آئے تو بتاؤ لوگوں کو. نہلاتے ہوئے مردے کو اس کے جسم سے خوشبو آ جائے تو لوگوں کو بتاؤ کہ یار اس کے جسم سے اللہ کی رحمت سے خوشبو آتی. لیکن اگر اس کے جسم کو کوئی تکلیف تھی، کوئی پرابلم تھی، یا کچھ آپ کو آثار نظر آئے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو چھپا دو. آج سوشل میڈیا کے نام پر یہ خبر عام ہونی چاہیے، اور خبر کا نام بھی عام خبر ہے، خبر عام. تو دنیا کو راز نہیں کیے جاتے. پرسنل بیٹھک کی چیزیں، ویڈیوز کو باقاعدہ بنا کر لوگ
لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. ہاں وہ کچہری آنے والی ہے، وہ عدالت لگنے والی ہے جس میں کوئی بھی جھوٹا گواہ نہیں کام آ سکتا. وہ عدالت لگے گی جس کے اندر خدائے قہار فیصلہ فرمائے گا. کسی کو بھی وہاں سے چھوٹ نہیں مل سکتی. جس نے رب پاک چاہے تو وہ عطا کرے گا، ورنہ وہاں پر جو مجرموں کی پکڑ، دنیا کے اندر تو پیسے دے کے آگے پیچھے ہوتے، وکیل بیان بدل دیتا ہے، اور جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ پیسے لے کے فیصلہ چینج کر دیتا ہے. لیکن ایک بارگاہ وہ ہے وہاں گاڑیاں نہیں چلیں، پل صراط سے گزرنے کے لیے گاڑیاں نہیں چاہیے، وہاں سے گزرنے کے لیے پیسوں کا بار نہیں چاہیے، وہاں سے گزرنے کے لیے کوٹیاں نہیں چاہیے، رب پاک کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے بڑے بڑے عہدے نہیں چاہیے، رب پاک کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے اسٹیٹس نہیں چاہیے. اس کی بارگاہ میں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے. لہٰذا میرے پیارے محترم بھائیوں، آج گھروں میں جو خیانت کی صورتیں ہیں، ایک شرعی مسئلہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر عورت جو اس کے پاس اس کے شوہر کا پیسہ ہے، مال ہے، اگر اس کی اجازت کے بغیر کہیں خرچ کرتی ہے تو یہ بھی خیانت کا زمرہ ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. مرد کی عموماً گھر میں قمیض ہوتا ہے، اس میں سے یہ وائلٹ ہوتا ہے، اس میں سے پیسے لے کر عورت، ہاں اگر اجازت شوہر نے پہلے سے دی ہے کہ آپ کو اجازت ہے، گھر میں لین دین ایسا ہے کہ شوہر اس کو محسوس نہیں کرتا، اب شریعت میں اجازت ہو جائے. اسی طرح جو ہمارے دوستوں کی چیزیں ہیں، کسی کو موبائل پڑا میں اٹھا کے چیک کرنا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں. اس کی تکلیف کا باعث لوگ اپنا پرسنل ڈیٹا موبائل میں رکھتے ہیں، اپنی کسی خاص چیز کی تصویر موبائل میں رکھتے ہیں. تو یہ خیانت نہ کی جائے. کسی کا بھی موبائل پڑا تو اٹھا کے لوگ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑی بری بات ہے. کسی کے پرسنل ڈاکومنٹس پڑے ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی تحریر کو دیکھا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کا خط دیکھے، بغیر اجازت کسی کا خط دیکھے، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں بھر دے. آج کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. کسی کو کسی کی ای میل لیک ہو گئی تو سارا کچھ اس کا ڈیٹا دے، اس کی پرسنل چیٹ لیک ہوگی تو سارے پڑھتے تھے. نہ پڑھے آپ. اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ زیادتی کا حصہ نہ بنے. اگر کسی نے ظلم کیا کسی کے ساتھ، کسی کا عیب اچھال دیا ہے، تو آپ تو نہ وہ ویڈیو دیکھیں، آپ تو ڈیلیٹ کر دیں. آپ کے پاس آئی تو آپ نے بھی تو مزے سے دیکھی نا. مجرم تو وہ پہلا شخص تھا، لیکن میں نے بھی جرم کو بڑھاوا دیا کہ ویور میں نے بھی بڑھا دیا. افسوس ہے کہ آج یہ چیزیں گن کی طرح معاشرے کو کھا رہی ہیں، دشمنیاں پھیل رہی ہیں، لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، جھگڑے بڑھ رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ جب خیانتیں ہوں گی، امانتوں کا دور ختم ہوتا جائے گا تو اعتماد اٹھ جائے گا، آپس میں محبت کی فضا قائم. آج تاجر سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے، کبھی بڑے ڈاکٹر سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے، کبھی صحافت سے بھی ڈر لگتا ہے. مختلف شعبوں سے لوگ ڈرتے ہیں، یار یہ تو خراب ہی نہ کرتے، ڈر ہی لگتا ہے. اتنے پیسے لے گا، پتہ نہیں میرا علاج ٹھیک رہے گا کہ نہیں. اناڑی بنتا ہے. ہمارے یہاں قربانی آتی ہے تو لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا کرے گا میرے ساتھ. افسوس ہے کہ آج جو بھی عہدے والا ہے، اگر وہ اپنا کام پورا کرے. آخر میں عرض کروں گا، جن لوگوں کے پاس بچے کام سیکھتے ہیں، جن دکانوں بعض اوقات مالک بڑی زیادتی کرتا ہے. جو کام ایک یتیم بچہ، ایک چھوٹا بچہ 6 ماہ میں سیکھ سکتا ہے، 1 سال میں سیکھ سکتا ہے، کیوں 6 سال میں سکھاتا ہے؟ الیکٹریشین ہے، بائک، موٹر بائک ہے، کار کی ٹھیک کرنے والے لوگ ہیں، کاریگر ہیں، اور اس طرح کے بے شمار پیشے ہیں، درزی ہے. تو استاد بٹھا کے رکھتا ہے، اس بچے کو اٹھنے نہیں دے، اور اس کو ڈر پڑا ہوا کہ میرے سامنے دکان کھولے. نہ کریں ایسا. خدا نے جو تقسیم تمہارے رزق لکھا ہے کبھی نہیں ختم ہو سکتا. نہ ایسے سوچو وہ غریبوں کے بچے ہیں. اگر استاد بھی آج تعلیم پوری نہیں دے گا تو وہ بھی مجرموں کے خیانت کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح جس استاد کے پاس کوئی فن ہے اور شاگرد سیکھنے آیا، گالیاں تو پوری دینی ہے لیکن کام نہیں سکھانا، سارا دن گالی دیتا. چھوٹے بچے جہاں بھی کام کریں، جدھر بھی ہوٹل پہ جائیں، کسی دکان کوئی بچہ کام کر رہا ہے، مالک گالی دے رہا ہے، گالی کے علاوہ اس کو کوئی بات نہیں. اپنے بیٹے کو ایسے بات کرتا ہے. افسوس ہے کہ آج ہم نے اس معاشرت کو بدل دیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے رویوں کی اخلاق بھی ہمیں بیان کیا، اس کو بھی امانت بیان کیا تھا، اور آج ہم نے اس میں بھی خیانتیں کرنے شروع کر دی. ہمارا اخلاق بھی ایک ایسا ہے کہ وہ دیوار بدلنے سے بدل جاتا ہے. دکاندار سے بڑی اچھی طریقے سے دکاندار گاہک سے بات کرتا ہے، لیکن وہی بندہ گھر کے بعد اخلاق بن جاتا ہے. یہ بھی خیانت ہے لہجہ. لہذا دلوں کی خیانتیں، آنکھوں کی خیانتیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہے. تم سمجھو نا، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کیا کیا دیکھا. پتہ چلتا ہے. کیوں نہیں پتہ چلتا؟ تمہاری آنکھوں سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تو تمہارے خدا کو تو پتہ ہے. منکر نکیر، تم نے گندی کوئی ویڈیو دیکھی تو کیا منکر نکیر کو پتہ نہیں چلا؟ پتہ تو چل گیا. خدا کو بھی پتہ ہے. اور یہ رات کی برائیاں اور تنہائیوں کی گناہ جو ہے رسوا کر دیتے، یہ چھپا نہیں رہتا. اللہ پاک
جب کوئی اللہ کو تنہائی میں ناراض کرتا ہے تو کبھی رب اس کا راز کھول دیتا ہے، اور رب پاک کا کرم ہے کہ آج اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہے۔ اگر وہ ہمارے دلوں کی کیفیت کھول دے تو لوگ ہم سے نفرت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس خدا کا شکر بھی کرنا ہے اور ان خیانتوں سے بھی بچنا ہے۔ تو آج اپنے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر جگہ خیانت سے بچنا، ہر لہجے میں، ہر لب پر، ہر کان کی، آنکھ کی، دل کی، جسم کی، اور عبادات کی جو خیانتیں ہیں، اور مال کی جو خیانتیں ہیں، رویوں کی جو خیانتیں ہیں، عہدوں کی جو خیانتیں ہیں، منصب کی جو خیانتیں ہیں، اور جن کے پاس قلم ہے ان کی جو خیانتیں ہیں، ہر جگہ ہم نے خیانت سے بچنا ہے۔ خیانت صرف یہ نہیں کہ کسی کا پیسہ دبا لو امانت والا، بلکہ جہاں بھی جو حق بنتا ہے اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو وہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے محترم بھائی، اللہ خائنین کو پسند نہیں کرتا۔ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں ہم پوری ڈیوٹی ادا کریں۔ بہت سارے لوگ یہ تو کرتے اپنے بچوں کو نہ حرام، آپ کا بچہ آپ کا بھی نہیں بنے، ڈیوٹی 8 گھنٹے اور 6 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ 2 گھنٹے کے روز پیسے لیتے، مالک سے بنی ہوئی ہے، آفیسر سے بنی ہوئی ہے، وہ اجازت نہیں دے سکتا گورنمنٹ کے ملازم کو کہ 2 گھنٹے کی کٹوتی نہ کرو۔ کٹوتی کروانی ہے، اگر چھٹی لینی ہے کٹوتی کوئی نہیں کرواتا، اپنی تنخواہ سے پوری تنخواہ آتی، کسی کو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ چند ہزار روپے یہ جہنم کے اندر لے جائے گی، یہ پیسہ تمہیں بچائے گا نہیں، جہنم میں داخل کر دے گا۔